السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، برکات نبوت کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت یعنی نور کا جو ظہور یعنی ظاہر ہونا، یہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتے ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے نہیں، آسمان جو ہے تھوڑا سا سرخ ہو جاتا ہے، بادل دھولے ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ یعنی نبی کریم کا آنے کا زمانہ قریب آ گیا، تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامت یعنی نشانی کے طور پر ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر بشارت یعنی خوشخبری دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب یعنی رسالت کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے، یعنی ظاہر ہونے والا ہے۔ دیکھا آگے، چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، یہ سب علامتیں بتا رہے ہیں نا۔ کسریٰ کے محل کا زلزلہ ہے نا، ارتھ کے زلزلہ یعنی، اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانے گر جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحرۂ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، اس طرح شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خوش ندی کا اچانک جاری ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصریٰ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آگے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت یعنی نبوت کے برکات کے عنوان سے یعنی ٹاپک سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، یعنی نور جب آیا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ اسی طرح مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے پارٹ نمبر 13 میں ہم یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔